يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، آقائے دو جہان سرور کائنات والی کائنات فخر موجودات حضور سید و عالم شاہ بنی آدم امام الانبیاء شفیع اسرار کے دولہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار گوہر پروار کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے اس نظریے اس عقیدے کے ساتھ کہ آج ہم رب العلا کے گھر کے اندر بیٹھ کر مدینے والے آقا کی بار کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کر رہی ہے۔ مدینے والے آقا پڑھنے والے غلام کو پہچان بھی رہے ہیں اور پڑھنے والے غلام کا درود و سلام استعمال کروا رہے ہیں۔ تو بن کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی التہامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین ہم کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کوئی خامی تو سب کچھ نامقبل ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا درود اللہ محبوب کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام واجب القدر واجب التعظیم معزز سامعین کرام، بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس کے اندر بڑی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس ماہ مقدس کو بڑی شان سے نوازا ہے۔ تو آج بقیہ چیز کا جو سبق ہے وہ اس ماہ مقدس کی فضیلت کے بارے میں کچھ نہ کچھ عرض کرنا ہے۔ دل سے دعا فرمائیں اللہ رب العزت بندہ ناچیز کو حق سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، اس لیے اللہ نے تم پر روزے فرض فرمائے ہیں تاکہ تم تقوی کو اختیار کرو، متقی پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ۔ تو برادران اسلام، نبی مکرم شفیع معظم تاجدار ارض و عجم حضور پر شافع یوم النشور، حضور سرور کائنات فخر موجودات حضور سید و عالم شاہ بنی آدم امام الانبیاء شفیع اسرار کے دولہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا میٹھا میٹھا فرمان مقدس ہے۔ میرے آقا لجپال نبی ارشاد فرماتے ہیں جس وقت رمضان المبارک کا بابرکت عظیم الشان رحمتوں والا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس کے آنے کے سبب سے جہنم کے دروازے بند فرما دیتا ہے، اور اس ماہ مقدس کے آنے کے سبب سے اللہ رب العزت آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس عظیم ماہ مقدس کے آنے کے سبب سے اس کی برکت سے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو برادران اسلام، ایک اور حدیث مبارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتی ہیں کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس کی ہر گھڑی ہر لمحہ ہر لحظہ جس وقت بھی رب اللہ سے جو بھی تم مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کے اندر کسی شخص کی دعا کو اللہ قبول نہیں فرماتا،
تمہارے مانگنے میں تو تاخیر ہوتی ہے لیکن رب العلا کے دینے میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ جس وقت بیٹھے ہیں، تنہائی میں بیٹھے ہیں، مجمع میں بیٹھے ہیں، جس وقت جو بھی مانگو گے اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ ایسا ماہ مقدس ہے کہ جس کے اندر جن و شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ تو برادران اسلام یہ ایسا عظیم ماہ مقدس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ ماہ مقدس آتا ہے، اس ماہ مقدس کے آنے کے سبب سے میرے پیارے اللہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کے آنے کے سبب سے اللہ تبارک و تعالی روزانہ 70,000 لوگوں کو بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ ان کی جہنم سے آزادی عطا فرما کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ برادران اسلام، اس ماہ مقدس کے روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو شخص اس ماہ مقدس کے اندر روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے روزے رکھنے کے سبب سے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے اور اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے بعد سوا روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالی 70 گنا رمضان المبارک کے روزے کا ثواب زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ برادران اسلام، اسی طرح ایک اور روایت کے اندر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اتنا فاصلہ فرما دیتا ہے کہ ایک سال ایک بس پورا گھوڑا ایک دوڑتا رہے، سفر کرتا رہے تو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ تو برادران اسلام، روزہ ایک ڈھال ہے، یہ جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ برادران اسلام، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان سحری اور افطاری کے مطابق آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری ایسی کا برکت ہے کہ سحری کے اندر اللہ نے بہت بڑی برکت رکھی ہے۔ سحری کی کھجور کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح صبح کو کھجور صبح سحری کرتے ہو، سحری کے وقت ساتھ کھجور کو استعمال کر لیا کرو، یہ بھی میری سنت مبارک ہے۔ سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان کے ذہن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص میری ایک سنت پر عمل کرتا ہے، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو برادران اسلام، اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سحری فرما رہے تھے تو مجھے بھی بلایا اور اپنے ساتھ بٹھا کر سحری فرمائی ہے۔ میں نے بھی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری فرمائی ہے اور پھر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انس سحری کیا کرو، سحری بھی برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح افطار کے بارے میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر افطار کے وقت افطاری سے پہلے جو شخص دعا کرتا ہے رب العلا سے، رب تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ افطاری کے وقت جو بھی دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ 3 شخصوں کی دعا کو رد نہیں ہوتی۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو افطاری کے وقت اپنی دعا کرتا ہے، ایک وہ شخص جو عادل بادشاہ ہوتا ہے، انصاف کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ تیسرا وہ شخص جو مظلوم ہوتا ہے، اس کی دعا کو بھی اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ تو برادران اسلام، افطاری کے اندر اپنا معمول بنا لیجئے، اپنا ایک
زیادہ سے معمول یہ بنا لیجیے کہ جب بھی افطاری کا وقت ہوتا ہے حالانکہ کھانے لگے دسترخوان پیچھے پڑا ہو تو اس وقت رب تعالی سے مانگ کر کرو، کیونکہ مزدور مزدوری کرتا ہے، سارا دن مزدوری کرتا ہے تو شام کو اس کو مزدوری عطا کی جاتی ہے۔ تو برادران اسلام اسی طرح تم سارا دن روزہ رکھتے ہو، اس وقت مانگنے کی گھڑی ہوتی ہے، مانگنے کا وقت ہوتا ہے، رب سے جو مانگو گے اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ذیشان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بو مشک سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ کبھی اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ یار میرے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، نہ وہ حقیقت ہوتی ہے، بیدے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، روزے کی وجہ سے اسے کراہت محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سبوت کو مشک سے بھی زیادہ مشک ایسی خوشبو ہے کہ جس کے لگانے سے گریبوشے میں پتہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے خوشبو لگائی ہوتی ہے، اللہ اس خوشبو سے بھی زیادہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ ایک روزہ دار کا روزہ افطار کرایا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آنے والے کو روزہ دار کے برابر کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے، یہاں تک کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے اس کے فروٹ کے ساتھ اور بڑے بڑے چیزوں خوبصورت اشیاء کے ساتھ اس کا روزہ افطار رہنا نا۔ میرے نبی علیہ پاک امت کے وقار تاجدار کے تاجدار نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اگر کسی روزہ دار کو کھجور کے ساتھ بھی اس کا روزہ افطار کراتا ہے، اللہ اس کو اس کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اگر کسی شخص کو پانی سے روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ اس کو روزہ دار کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ارشاد فرمائیے کہ حکم سفر کے لیے ہے یا گھر کے اندر رہتے ہوئے یہ حکم ہے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ حکم عام ہے، چاہے سفر میں ہے چاہے آپ اپنے گھروں میں اگر روزہ دار کا خیال رکھیں گے تو اس کا روزہ ساتھ کرائیں گے تو اللہ اس کے روزہ رکھنے کے ثواب برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت اور برکتوں کے اندر بے بہا تین احادیث مبارکہ نقل کی گئی ہیں۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر صحابی رسول نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو یہ بابرکت مہینہ ہے، اس رمضان المبارک کہ بابرکت ماہ مقدس کے واسطے سے اور سورۃ الاخلاص جو ہے اس کے سبب سے اللہ نے امت محمدیہ کی بخشش فرما دی ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی روایت کرتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کو رمضان مبارک اور سورۃ الاخلاص عطا فرماتا۔ تو پتہ چلا ان احادیث سے کہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے سبب سے اور رمضان المبارک کے ماہ مقدس کے روزے رکھنے سے انسان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص رمضان المبارک کا ادب و احترام کرتا ہے اللہ اس کو کتنا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ برادران اسلام اس میں چاہے مسلمان ہو چاہے یہودی ہو، جو بھی اگر احترام کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ سنیے ایک شخص مجوسی تھا، وہ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھا کرتے تھے لیکن احترام ہم مسلمانوں سے بے انتہا زیادہ کیا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھ کے معاشرے کے اندر ہم مسلمان ہونے کے ناطے کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور لیکن رمضان کا احترام نہیں کرتے، سر عام کھاتی رہی ہوتے ہیں، روزہ دار کا حیا نہیں کرتے اس بات۔ اب دیکھیے کہ مجوسی تھا، مجوسی اپنے بیٹے کو
لے کر بازار میں جاتا ہے. اب جب بازار کے اندر پہنچ جاتا ہے تو اس کا بیٹا چیز خرید کر وہ کھا لیتا ہے. اس کے باپ نے اسے تماچا مارا، ڈانٹا اور غصے کا اظہار کیا. تو جب جیسے گھر پہنچے وہ بچہ اپنے والد سے کہنے لگا ہے بابا آپ بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں، مجھے کیوں مارا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے اس طرح کی وصیتیں ہمیں بھی اپنے بچوں سے کرنی چاہیے. تو برادران اسلام کو مجوسی اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ ہے اور اس میں مسلمان روزہ رکھا کرتے ہیں، ان کے احترام کے لیے ان کے سامنے نہیں کھائے جاتے. تو وہ کہنے لگا بابا آپ بھی تو کھاتے ہیں. تو باپ اپنے بیٹے سے مجوسی کہنے لگتا ہے بیٹا بات ہے کہ میں تو گھر میں کھاتا ہوں، آپ سارے عام کھا رہے تھے، گھر میں کھاتا ہوں تو گھر میں تو کوئی روزہ نہیں رکھتا ہمارے ہاں، باہر آپ کھا رہے تو مسلمانوں کا روزہ تھا، اس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اسی لیے میں نے تجھے ڈانٹا، آئندہ اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا. دیکھو اب مجوسی ہونے کے ناطے اتنا رمضان المبارک کے بابرکت مہینوں کا احترام اور روزوں کا احترام اور مسلمانوں کے روزہ رکھنے کا کتنا احترام کیا کرتے تھے. آج آپ اور میں دیکھتے ہیں ہم کتنا احترام کرتے ہیں. رب العالمین کی باہر کی مدد کے اندر دعا ہے اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کا صحیح معنی استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس عظیم ماہ مقدس کے صدقے سے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ اس کے فضول و برکات ہمیں عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.